اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہماری سورہ رات اور ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری 24 تک ہو گئی تھی آیات، 25 آیت کو لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ وہ اعمال، وہ طرز عمل، وہ روابط کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے اور اپنے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں اور رزق اللہ کے کھلے اور چھپے خرچ کرتا ہے راستے میں، اور خاص طور پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ برائی کو بھلائی سے جو دفع کرتا ہے، تو پھر اتنے بڑے اجر کا اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا کہ جنات اور عدن ہمیشہ کے باغات ہوں گے، اور وہ اپنی اولادوں اور اپنے جوڑوں کے ساتھ اس میں ہوں گے، اور ان کو سلامتی ان کے اوپر ڈالی جائے گی، فرشتوں کے ذریعے سے ان کو سلامتی کے پیغامات ملیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ کہ تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے، اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ جو میرے اور آپ کی آج عام ہمارے زبانوں پہ جملے ہوتے ہیں کہ جو جیسی کرے گا ویسی بھرے گا، جو جس نے جیسا کیا اس کو ویسا ہی ہم بھی اس کے ساتھ وہی چیز کریں گے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے کہ تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ، اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ یعنی تم اپنے لیے یہ طے کر لو کہ میں نے ظلم نہیں کرنا، میں نے ناانصافی نہیں کرنی، اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے جو میں نے ابھی آیت کی تلاوت بھی کی کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کی مضبوطی کے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں جن چیزوں کو، جن رابطوں کو اللہ نے مضبوط کرنے کا حکم دیا، یعنی اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اور اللہ نے لا الہ الا اللہ کے بعد میرے اور آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کو توڑتے ہیں، اور جو پھر اللہ نے جن رابطوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مضبوط کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان بنایا، ایک سوسائٹی بنائی، اور ایک فرد کو اتنے سارے لوگوں کے درمیان کھڑا کیا، تو ان کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو اور جو یہ نہیں کرتے وہ اصل میں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک وہ استغفر اللہ، اللہ فرما رہے کہ وہ لعنت کے مستحق ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ، اب لعنت کا لفظ آپ دیکھیں تو انسان دہل جاتا ہے کہ اللہ اگر اس کے لیے یہ لفظ ہمیں اگر بولیں تو ہمارے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں، ہم ہو سکتا ہے کسی کو لعن تان بھی کریں تو وہ پلٹ کے ہماری ہی طرف چیزیں آ جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ جو کچھ آپ اس کو کہتے ہو اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے اور آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تو آپ جتنی بھی لعن تان اس کے اوپر کر لو وہ پلٹ کے آپ کی طرف ہی آتی ہے۔
تو اور اللہ لیکن اگر کسی کے بارے میں کہتا ہے تو اللہ سے بڑا تو علیم کوئی نہیں. تو اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ اگر کسی کے اوپر لعنت کی بات کر رہا ہے تو وہ تو اس کے حقائق کی وجہ سے کر رہا ہے. اللہ نے اس کے لیے وہ چیز لکھ دی ہے اس کے عمل کی وجہ سے. اور اللہ فرما رہے کہ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور بہت برا ٹھکانہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی ہے جو رزق بھی دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ تنگ بھی کرتا ہے. اور رزق میں آپ سب کچھ اس میں آ جائے گا نا، کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایمان والے لوگ تھے اور دوسری طرف کفار تھے، اور وہ غریبی کے لحاظ سے انسانوں کی قدر و قیمت لگاتے تھے. ان کا گمان یہ تھا کہ جسے دنیا میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے وہ اللہ کا بڑا محبوب ہے. اور ہمیں بھی ایسے ہی لگتا ہے کبھی کبھی، کسی کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں، کرائسز آئیں، تکلیفیں ہیں، پریشان ہیں، بیماری ہے، تو ہم بڑا ترس کھا رہے ہیں اس کے اوپر. ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کو سے تو بس اس نے کچھ کیا ایسا ہوگا جو اللہ نے اس کو پکڑ ہی لیا ہے. اور ہمیں تو الحمدللہ بیٹے کی طرف سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، شوہر کی طرف سے بھی اچھی، بیٹی کی شادی ہوئی ہے وہاں سے بھی بڑی اچھی. تو ہم تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بڑا اللہ نے ہمارے اوپر بلیسنگ ہے. اور بس جب وہاں پہ جائیں گے اللہ کے پاس تو بھی یہ سارا کچھ ہی ملے گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ رزق کی کمی بیشی کا معاملہ اللہ نے دوسرے ہی قانون سے بنایا ہوا ہے، اور اللہ کی کچھ اور مصلحتیں ہیں، اللہ کے کچھ اور پلان ہیں. کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو کوئی زیادہ دیتا ہے. تو اللہ کا معیار یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں بہت اچھا ہے تو میں نے اس کو ساری دنیا کی چیزیں دینی ہیں اور اس کو کمفرٹ زون میں رکھنا ہے. نہیں، ایسا ہوتا تو آپ دیکھیں صحابہ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں، اور ہر طرح کی. خاندان کو دیکھیں تو، ماں باپ کو دیکھیں تو ان کے ماں باپ یتیمی کی صورت میں آپ نے پورا اپنا بچپن اور گزارا، اور کوئی بہن بھائی نہیں. پھر خاندان کے ساتھ کے لوگوں نے جس طرح کچھ لوگوں نے کیا، وہ پھر آگے جب آپ کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو جس قسم کے آپ کو کرائسس آتے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کی دیکھیں آپ مطلب مسجد میں بیٹھ کے حرم کے اندر ان کو طلاق دی جاتی ہے. پھر بچیوں کی کس طرح ایک ایک کر کے آپ کی زندگی میں حضرت فاطمہ، وہ بھی ان کو بھی خوشخبری اپنی زندگی میں دے گئے کہ آپ سب سے پہلے میرے پاس آئیں گی. تو یہ معیار جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور جن انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے جو مراتب دینے کے منصوبے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اللہ کی کسوٹی کچھ اور ہے اور ہماری کچھ اور ہے. نادان لوگ تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو زیادہ دولت ملی، کس کو کم ملی. بس جس کو کم ملی ضرور اللہ کو اس نے ناراض کیا اور اللہ نے اس کو یہاں پہ ہی سزا دے دی ہے. استغفر اللہ. تو قرآن مجھے اور آپ کو اصل میں بتاتا ہے کہ نہیں، یہ سوچ غلط ہے. اللہ فرحوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی جن کو اللہ دیتا ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں. اور آگے اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ تو چند دن کی بات ہے. اور تم ان چند دنوں کے ٹیسٹ کے لیے، اب ایک بچہ ٹیسٹ دینے جاتا ہے، کسی طرح کا بھی اے سی نہیں چل رہا، پنکھا نہیں چل رہا، تھوڑی اور پرابلم ہے، وہ کہتا ہے میں نے ٹیسٹ دینا ہے، میں نے واپس گھر جانا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ اللہ میرا اور آپ کا بنانا چاہتا ہے. دنیا میں کچھ مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا تو بھی شکر الحمدللہ، الحمدللہ ہی علی کل حال. بس اس کے اوپر پھر صبر کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے پاس پہنچ کے تو پھر اللہ نے اصل جو زندگی بتائی ہے وہ اسٹارٹ ہوگی. اور اس میں اللہ نہ کرے کہ اللہ کسی کے ساتھ کچھ کمی کر دے تو وہ تو پھر کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ کرنسی یہاں دنیا میں جو اعمال کیے تھے وہاں پہ وہی کرنسی چلے گی. جتنا میں یہاں پر اب صبر لے کے جاؤں گی، جتنا عدل لے کے جاؤں گی، جتنا اچھا اخلاق لے کے جاؤں گی، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ایز اے کرنسی یوز ہوں گی. جنت میں مجھے بلند سے بلند مرتبوں سے نوازتی جائیں گی. اور جو یہ کرنسی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں وہاں پر. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کیوں اس شخص کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں اتری.
اور یہی بات انہوں نے شروع میں بھی مطالبہ کیا تھا، اور آپ دیکھیں کہ کتنی جگہوں پہ اب 26ویں آیت تک آتے آتے کتنی دفعہ کفار یہ مطالبہ کر چکے ہیں اللہ سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ ہمیں دکھائیں۔ اور اللہ نے ہر دفعہ ان کے اس جملے کو بالکل جیسے نہیں کہتے بے اعتنائی سے رد کیا، اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ اچھا اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی اور طرح ان کو سمجھایا، اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کسی اور طریقے سے بتا رہے کہ دیکھو اللہ کے یہاں زبردستی راہ راست دکھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تمہیں خود ہی معاملہ طے کرنا پڑے گا اور سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ اور ایک نان مسلم تھے، لڑکا تھا، ینگ لڑکا، اور وہ اسی طرح کھوج کرتا کرتا اسلام تک پہنچا، اور اس کو اچھا لگا، اپیلنگ لگا، قرآن پاک لے لیا اس نے کہ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اور پڑھتے پڑھتے اب دل اس کا مائل ہو گیا۔ لیکن جو قرآن میں بھی جگہ جگہ پہ کافر بھی معجزے مانگتے تھے، تو اس نے بھی کہتے ہیں ایک دن میں نے رات کا ٹائم اور بالکل کھڑکی میں میں نے کینڈل جلائی، جو ویسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ روحیں آتی ہیں، اور وہ شاید اس کانسیپٹ سے اس نے تھوڑا سا وہ ماحول بنایا، رات کا ٹائم، اور کینڈل لگا کے کھڑکی میں رکھی اور اس کو آن کیا، اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے کچھ دکھا دے، بس میں تو بس آنا چاہتا ہوں، میں ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے دین کو، آپ کی بات کو، آپ کے اسلام کو، آپ کو، تو بس مجھے کچھ ایک چھوٹا سا معجزہ، کوئی ایک نشانی دکھا دیں۔ آنکھیں بند کہتے ہیں، تھوڑی دیر گزری اور گزری، کچھ بھی نہیں ہوا، اور آخر میں نے آنکھیں کھول دیں، وہی موم بتی جل رہی ہے، رات ہے، سناٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کہتے میں نے ہمت دوبارہ کی، پھر میں نے اللہ سے پھر دعا کی کہ اللہ ایک چانس اور دیتا ہوں، تو بس مجھے کچھ معجزہ دکھا دے، میں قبول کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن بس کوئی ایک بس چپکے سے مجھے ذرا سا ایک معجزہ دکھا دے۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے آنکھیں بند کر لیں، پھر 1 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ دیر گزری اور کچھ بھی نہیں ہوا، کہ نے آنکھیں کھول دی میں نے، اور میں بہت مایوس ہو گیا، مایوس ہو کے کہتے ہیں میں بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ پھر ایک دم دل میں کیا خیال آیا کہ قرآن کھول لیا، اور دل میں یہی تھا کہ میں تو اللہ ماننا چاہ رہا ہوں آپ کو، بس ایک معجزہ مانگ رہا ہوں، دکھا دیں مجھے۔ اور کہتے جیسے ہی میں نے قرآن کھولا اور اللہ کی آگے آیت تھی کہ کیا تمہارے آس پاس، تمہارے نفس کے اندر تمہیں معجزے نظر نہیں آتے، تمہیں آیتیں نظر نہیں آتی؟ اور کہتے میرا دل ایسے جیسے بند ہونے لگا ہے، نہیں ظاہر ہے یہ اللہ کا کلام ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ نے اس سے بات کی قرآن کی زبان میں، اور بالکل جب وہ اس طرح ایک مایوسی اور ناامیدی میں کہ اللہ تو مجھے کچھ دکھائی نہیں رہا، پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں، اللہ سن رہا ہے یا نہیں، تو اللہ نے اس کے سامنے قرآن کی آیت کھول کے رکھ دی۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان ساری نشانیوں سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ عقل مند کون ہے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے غور و فکر کا، ہم صبح سے دیکھیں شام تک کیا روٹین ہوتی ہے، کس طرح ہمیں کچھ کام بھاگ بھاگ کے کرنے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں بینک جانا ہے، کبھی باہر جانا ہے، کبھی گروسری کے لیے، اب تو ساری ذمہ داریاں ہم نے اپنے کندھوں پہ ویسے ہی لے لیں، تو اتنی بزی میں ہوتی ہوں، میرے پاس تو آج ٹائم ہی نہیں غور و فکر کا۔ تو اللہ کو تلاش کرنا ہے، تو نشانیاں تو آس پاس چاروں طرف ہیں، بس یہ ہے کہ کسی انسان کی ہدایت کے لیے کوئی سبب بن جاتا ہے، کسی کے لیے کوئی سبب بن جاتا ہے، اور جو ان نشانیوں کے ذریعے سے کھوجتا ہے، تلاش کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے صبح سے شام تک، وہ انہی چیزوں کے اندر سے اللہ کو تلاش کر لیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو اللہ سے دور ہوا انسان ہوتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال بالکل ایسی ہے، جیسے ایک لائٹ ہے، راستہ چاہیے، لائٹ میں کچھ لوگوں کو تو راستہ روشنی ہوتی ہے اور روشنی میں راستہ نظر آ جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے وہی لائٹ ان کی آنکھوں پہ جیسے پڑتی ہے اور چندھیا جاتی ہیں آنکھیں، تو کافروں یا نہ ماننے والوں کا حال یہی ہے کہ یہی قرآن کچھ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو
یہ بالکل ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈالیں۔ اس سے پہلے میں اور آپ اپنے دل کی آنکھوں کو کھولیں، اور جو اللہ کی طرف آنے کا راستہ ہے، اور یہ قرآن کا راستہ ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اسلام لے آیا اور اس نے اسلام قبول کیا، اور اب تو وہ بہت ایک بڑے اچھے اسپیکر ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور دین کی طرف تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ خود ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ عمر وہی ہے جوانی کی، جس میں آج ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بس یہ جوانی ہے، اس کو تو اپنی مرضی سے گزار لینے دیں، پھر ہم بھی سوچ لیں گے کچھ۔ تو بالکل وہ ینگ ایج، اور اس میں پھر اللہ کا جب راستہ دکھاتا ہے تو وہ جو پھر اللہ تعالیٰ اطمینان دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما بھی یہی رہا ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دلوں کو اطمینان پھر اللہ کی یاد میں ہی نصیب ہوتا ہے۔ یعنی ایمان والے تو وہ ہیں کہ ان کے دل بس اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ اب اطمینان یا ایمان کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ سپر مارکیٹ جائیں اور لے کے آ جائیں، کسی برانڈڈ شاپ کے اوپر جائیں اور لے کے آ جائیں، تو کہیں کوئی باہر کہیں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے اطمینان کی دولت مل جائے، نہیں، اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑے گی۔ اور ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس ہر طرف ایک ڈپریشن ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ دین کی طرف ہم آتے ہیں سکون کے لیے، لیکن وہاں پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اچھا آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے۔ تو کیوں یہ اطمینان ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ہمیں قرآن پڑھ کے اطمینان کیوں نہیں ملتا؟ ہمیں دین کی طرف آ کے بھی کیوں نہیں ملتا؟ تو کہیں تو کچھ غلط ہے، کہیں تو کچھ ایسی چیز ہے کہ جو مجھ سے اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے، لیکن میں وہ نہیں کرتی ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں، تو یہ قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ تو اللہ تو کہتے کہ میں نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو مجھے تو یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہے، ایک طرف یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہوتی جا رہی ہے، قرآن ہمارے گھروں میں ہے، مٹی پڑ رہی ہے، جزدان میں لپٹے ہوئے ہیں، رمضان آتا ہے تو کھل جاتے ہیں، یا کبھی کبھی دل کرتا ہے، کچھ ڈپریشن بڑھ جاتی ہے تو ہم اٹھا کے اس کو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو آج دنیا میں بھی بڑی محنتیں میرے اور آپ کے اوپر ہو رہی ہیں، اور لوگ جنہوں نے محنتیں کی ہیں وہ مجھے اور آپ کو کچھ اور بتاتے ہیں کہ دیکھو پیپسی پئیں اور خوش ہو جائیں، فریشنس آنے دیں۔ اور فریشنس کس چیز میں ہے؟ ہلہ گلہ کرو، سی سائڈ پہ جاؤ، میوزک کنسرٹ کرو، تمہیں کمفرٹ ملے گا، مووی دیکھنے جاؤ، ہینگ آؤٹ کرو، یعنی یہ ساری چیزیں تمہیں خوشی دیں گی۔ تو ایک طرف اب اس چیز کا نام خوشی ہے، یا دوسری طرف ہم دیکھیں کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اور اس کے لیے اس نے کچھ چیزوں کو اپنے لیے سیٹ کر لیا ہے۔ اب آپ بچے کو دیکھیں کہ بچے اچھے مارکس کیوں لے کے آتے ہیں؟ نہیں، علم کے لیے تو نہیں، اچھا انسان بننے کے لیے تو نہیں، نالج کے لیے تو نہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو آگے کالج میں اچھے کالج میں ایڈمیشن مل جائے۔ اچھا کالج میں کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ تاکہ آگے کہیں اچھی ان کو ڈگری مل جائے اور اس کے بعد اچھی جاب مل جائے۔ اچھا اچھی جاب کیوں آپ کرنا چاہ رہے ہو؟ تاکہ پیسہ کمائیں، پیسہ کمائیں گے تو پھر شادی ہوگی، اور شادی ہوگی تو آگے کی زندگی خوشحال ہوگی۔ تو یہ ساری آج چیزوں کے گرد میں اور آپ گھومنا شروع ہو گئے، یعنی ہماری خوشیوں کا مدار جو ہے وہ پیسے کے اوپر ہے، فیم کے اوپر ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں پھر پیسہ آئے گا تو خوشیاں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی تو ہمیں سکون ملے گا۔ اچھا اللہ نے بالکل الٹ کر کے دکھا دیا آج۔ یہ ساری چیزیں، ڈپریشن، آج آپ دیکھیں ڈپریشن ریٹ کیا ہے، انزائٹی کیا ہے، آج ڈرگز یوز کی جا رہی ہیں، اندر روح پریشان ہے۔ ہم لوگ ہیپی میل کھاتے ہیں،
ہم تھوڑا ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ہم گاڑی لے کے نکل جاتے ہیں، بس چلو کھانا کھانے چلتے ہیں. تو دیکھیں، دو چیزوں سے مل کے انسان بنا ہے، جسم اور روح سے. اب جسم کی میری نیڈ کیا ہے؟ کپڑے ہیں، کمفرٹ ہے. جو بھی میری جسم کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ مجھے یہ دنیا کی چیزوں سے مجھے مل جاتی ہے. سردی لگ رہی ہے، دھوپ میں بیٹھ جائیں، کپڑے پہن لیں، یہ ساری تو یعنی دنیا کی چیزوں سے مجھے وہ میری نیڈ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. لیکن ایک میری روح بھی ہے، اس روح کو کیسے سکون ملے گا؟ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا دل بڑا اداس ہے، تو ہم باہر نکل جاتے ہیں، چلو فلاں جگہ سیل لگی ہے، چلو وہاں جا کے دیکھتے ہیں. تو ہم خوش ہونا چاہتے ہیں. اچھا، آپ کو سخت پیاس لگی ہے اور آپ کو کوئی کچھ اور آپ کو کوئی چیز دے دے تو آپ کہیں گے نہیں مجھے پلیز پانی پلا دو، اور کچھ بھی وہ دیتا رہے لیکن آپ کہو گی بس مجھے سادہ پانی پلا دیں. اور جب وہ سادہ پانی مل جائے گا تو آپ کو بہت خوشی ہوگی. تو مطلب کیا ہوا کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ادھر ادھر کی چیزوں سے اپنی اس تکلیف کو یا چیز کو دور کر لیں، نہیں، جو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا اسی سے تکلیف دور ہوتی ہے. مجھے سردی لگ رہی تھی، میں نے سویٹر پہن لیا. مجھے گرمی لگ رہی تھی، میں نے ہلکے کپڑے پہن لیے، میں نے پنکھا چلا لیا، اے سی آن کر لیا، تو میری نیڈز پوری ہو گئی. مجھے پیاس لگی تھی تو میں نے پانی پیا، میری ضرورت پوری ہو گئی. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اندر سے چیخیں آ رہی ہیں، دل پریشان ہے، دل غمگین ہے، تو ہم اس کو باہر کھانا کھلانے لے کے جا رہے ہیں. وہ تو جسم کی ضرورت ہے. ہم اس کو مووی دیکھنے کے لیے ٹی وی آن کر لیتے ہیں، وہ تو نفس کی ضرورت ہے. تو وہ ہم چیزیں پوری کرتے ہیں، اندر تو پھر تڑپ ہے. بالکل آپ مثال آپ دیکھیں کہ میرے بچے کا آپریشن ہے، میں بہت پریشان ہوں. تو میری دوست کہتی ہے کہ چلو تم پریشان نہیں ہو، چلو تھوڑا سا گھوم پھر کے آ جاتے ہیں. وہ کہیں دوست کے یہاں یا کہیں اور کہیں مل کے ہم کہیں چلے جاتے ہیں، آؤٹنگ کر کے آ جاتے ہیں. اب جب گھر آتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ کل میرے بچے کا آپریشن ہے، تو میری وہ اور پریشانی تو اور بڑھ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو میں اس اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے نکلی تھی، تو وہ تو اندر وہیں کی وہیں ہے. اس کی تو ضرورت جب تک بیٹے کا آپریشن نہیں ہو جاتا، پھر وہ صحیح ہو کے گھر نہیں آ جاتا، نہیں ہو سکتی دور. تو بالکل سیم اسی طرح میرے اندر قرآن، اللہ تعالیٰ نے روح جو بنائی ہے، روح آسمان سے، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے ایک فرمان سے ہے، میرے حکم سے ہے، روح من اس کی طرف سے ہے. تو جب اللہ کی طرف سے ہے تو اس کی غذا بھی آسمانوں ہی سے تو آئے گی نا. اور اس کی غذا پھر اللہ کا ذکر ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا بھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملے گا. اب تم سکون جہاں دنیا میں ڈھونڈتے ہو، چیزوں میں ڈھونڈتے ہو، وہ کسی نے کہا تھا سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ. تو وہ تو مدینہ کے نظام میں، اور مدینہ کے نظام ظاہر ہے قرآن کے اوپر تھا، تو وہ تو قرآن میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. اور تم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہو، ادھر ادھر پریشان بھٹک رہے ہو. اور جبھی تو آپ دیکھیں آج کیسے کیسے لوگ ہیں، آج کیا کب سے آپ چیک تھوڑا سا کریں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا، وہ لوگ جو دنیا کو ہنساتے تھے، وہ لوگ جو یعنی ایک طرح سے اسٹار تھے، وہ خودکشیاں کر کے چلے گئے. یعنی وہ دنیا کو ہنسا رہے ہیں اور ان کو آسکر ایوارڈ مل رہے ہیں، اور وہ ایک دنیا میں ہر چیز انہوں نے حاصل کر لی ہے. اگر فیم کو مقصد ہو سکتا ہے تو وہ ان کے پاس تھا، اگر پیسہ ہو سکتا ہے تو وہ ان کے پاس تھا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیا انہوں نے خودکشیاں کی. اور کتنے ایسے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں کہ شاہ ایران، اس کا بیٹا، کیا دنیا کی اس کے پاس دولت تھی،
یعنی اگر آپ کی سوچ ہے، اس کے اپنے جزیرے اور ان میں لگژریز اور سب، پھر اس کی جو دوست تھیں وہ خود ایک ملکہ تھیں، پرنسس تھیں، وہ خودکشی کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو سکون نہیں دیتی ہیں. جن کے پاس یہ بے انتہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں. اب لیڈی ڈائنا آپ دیکھیں کیسا حسن اس کو اللہ نے دیا تھا اور کیسا فیم اس کے پاس تھا اور کیا بادشاہ، یعنی جو 3 چیزیں ہم سوچ سکتے ہیں وہ تینوں چیزیں اس کے پاس تھیں. لیکن اس کے ڈپریشن کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈرگس تک یوز کرتی تھی وہ. اور کبھی اس کی جو بھی لائف ہسٹری، کبھی اس کے انٹرویوز ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے وہ ڈپریشن میں چلی جاتی تھی اور وہ پھر میڈیسنز کے ذریعے سے وہ آتی تھی. تو وہ سکون کس چیز میں ہے، وہ اطمینان کس چیز میں ہے؟ تو اللہ نے الا کہہ کے اس کو ایک اعلان کر دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو آگاہ ہو جاؤ، سن لو، یہ بات یاد کر لو، اس کا اعلان کر دو. اعلان تو آج کل یہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتا دو، اتنے منٹس مل رہے ہیں، یہ والا جو ہے موبائل آپ کو یہ پیکج دے رہا ہے. تو آج تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا اعلان کرو، اور اللہ کہہ رہے کہ اس بات کا اعلان کرو کہ ادھر آؤ، قرآن کی طرف آؤ، اس میں اطمینان ہے، اس میں. اور دیکھیں ذکر فرمایا تو ذکر کی کتنی شکلیں ہیں. ذکر کی اول ترین شکل تو نماز ہے. اقم الصلاۃ لذکری، تم نماز پڑھو اور اس لیے کہ تم اللہ سے قریب ہو جاؤ. اب اللہ سے قریب ہونے کے لیے میری اور آپ کی نماز ایسی ہے. الحمدللہ میں پھر بھی کہوں گی کہ اگر 5 آپ پڑھتی ہیں تو آپ الحمدللہ کہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز کے ذریعے سے اپنے قریب کیا. لیکن اللہ صرف نماز نہیں، صرف نماز کے اندر خشوع نہیں، بلکہ نماز آپ کو چاہتی ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی یاد اتنی پیدا ہو جائے کہ بعد میں کیسے ظاہر ہو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمہاری نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے. پھر یعنی وہ پھر درجے آپ طے کرنا شروع کر دیتے ہیں. نماز اب آپ کے اندر کیا کیا چینج لے کے آ رہی ہے، آپ کی ڈریسنگ کو طے کر رہی ہے. بے حیائی کس چیز سے؟ سب ایک دم آپ کسی کو دیکھتی ہو تو آپ کے ذہن میں امیج بنتا ہے، اس کے ڈریس دیکھ کے، اس کے وداؤٹ سلیو دیکھ کے، اریاں سا لباس دیکھ کے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ تھوڑی بے حیا سی ہے، یعنی شرم نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ ابھی زبان بھی نہیں کھولیے تو آپ اگلے بندے کے حلیے کو دیکھ کے، جبھی تو اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. تو آپ کی ایک ایک چیز کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. ایک نماز اقیم الصلاۃ لذکری جو فرمایا، تو اس کے ساتھ پھر پورے ایک عمل کے پیکج اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، آپ کی ایک روٹین بناتا ہے. اور وہ جو نماز کے اندر آپ کو خشوع اور خضوع حاصل ہوگا، وہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی بات کی زندگی میں نظر آئے. پھر نماز کی ایک اول ترین صورت جو ہو سکتی ہے وہ قرآن ہے. قرآن کو بھی اللہ نے کتنی جگہ ذکر کہہ کے فرمایا، اور یہاں پر بھی ذکر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کی یاد کی دوسری صورت بہترین قرآن. اور قرآن کو جو انسان پڑھتا ہے، اور یعنی ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کو تو وہ لوگ بھی سنتے تھے جو کافر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں یا صحابہ پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر پڑھ رہے ہیں اور وہ چھپ چھپ کے سن رہے ہیں، اور ان کو بھی اثر ہوتا تھا، ان کے دل میں بھی لذت آتی تھی. تو سم ٹائم ہم سوچتے ہیں بس لذت آنا ہی کافی ہے. نہیں، ایمان والے کون تھے؟ لذت تو کافروں کو بھی ملتی تھی، وہ بھی چھپ چھپ کے سنتے تھے. لیکن جو اس کے اوپر ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا، تو پھر وہ لوگ ایمان والے کہلائے، وہ لوگ مومن کہلائے. ان کا ذکر آپ دیکھیں قرآن میں پھر اللہ کس طریقے سے کرتا ہے. تو لذت صرف نہیں ملنا، بلکہ یہ قرآن میری زندگی بن جائے، میرا اوڑھنا بچھونا بن جائے، اور اس کا حرام میرا حرام ہو جائے اور اس کا حلال میری زندگی میں حلال ہو جائے. اور وہ جو ابھی حدیث کے الفاظ میں نے سنائے تھے کہ آپ اپنے لیے ایک نظام طے کریں، آپ اپنے لیے کچھ چیزوں کو طے کریں اور ایک قاعدے کا پابند بنائیں.
کچھ رولز آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ جہاں پہ گئے اچھا وہ ماحول کو دیکھ کے آپ نے سوچا اچھا چلو اب کیا کریں, سبھی یہی کر رہے ہیں چلو میں بھی کر لیتی ہوں. تو نہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے جو مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عمل الصالحات, آپ صالح عمل لے کے آئیں. اور جب آپ یہ کرتی ہیں تو آپ دیکھیں پورے قرآن میں اس کے ساتھ ہر چیز, ہر عیش کو, جنت کی ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا کہ تم یہاں پہ بھی آگے الفاظ یہی کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے کے آئے اور عمل صالحہ کیا, طوبیٰ لہم وحسن مآب, ان کے لیے پھر نیک اچھا انجام بھی ہے. طوبیٰ ایک جنت کے ایک درخت کو بھی کہا جاتا ہے اور اس میں ساری خوشحالی آ جاتی ہے. تو ان کے لیے خوشحالی ہے اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. سم ٹائم ہمیں وہ خوشحالی نظر نہیں آ رہی ہوتی. میری مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز سے کیسے خوشحالی دے رہا ہے کبھی کبھی ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا. میری ایک فیملی میں میری جاننے والے ہیں, تو ان کی بچی کی بڑی ہوئیں تو رشتے بہت کلوز ان کا رشتہ تھا. تو ان کے بیٹے, ان کو یہ نہیں, بہن بھائی کا ہی رشتہ تھا, تو ان کو یہ امید تھی کہ بھائی مطلب کہ میری بیٹی کی شادی ادھر ہو جائے گی, تو انہوں نے کہیں اور کر لی. اب ان کو بڑا دکھ اس بات کا کہ دیکھو میرا بھائی تھا اور پوچھا نہیں, میری بھی بیٹی تھی, وہ بڑی تھی اور بہت اچھی مطلب آپس میں فیملیز میں انڈرسٹینڈنگ بھی تھی, لیکن انہوں نے تو یعنی تھوڑی مجھ سے ذکر, ایک ہوتا ہے نا کہ ایک مان ہوتا ہے اپنے رشتوں کا, تو اس حساب سے تو ان کو ایک دکھ اور رنج تھا. خیر اس بات کو شاید 8-10 سال گزر گئے ہوں گے اور پھر ان کی بیٹی کی بھی بڑی اچھی جگہ شادی ہو گئی. اور اب پتہ چلا کہ وہ جو بچہ تھا جس سے یہ پہلے اپنی فیملی میں شادی کرنا چاہ رہی تھی, اس کو کوئی ایسی بیماری لگی کہ اب بالکل اس وقت وہ یعنی موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے. تو دیکھیں, اور یہ جو اس وقت اتنے تکلیف کا ان کو اور دکھ کا اور رنج کا شکار ہوئی تھی, اور انزائٹی جو ہم سمجھتے ہیں آج کل ذرا سی تکلیف ملتی ہے ہم سمجھتے ہیں بس اب تو یہ ہمارے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہو گئی ہے. تو اب وہ اللہ اس کو بھی صحت دے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہر آفت سے بچائے. لیکن کہنے کی بات یہ کہ سم ٹائم ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز جو میں آج اللہ سے مانگ رہی ہوں, جس کی میں دعائیں کر رہی ہوں, جس کے اوپر میں ناراضگی کر رہی ہوں, یہ کل میرے لیے کیسے ہوگی. تو اللہ کے اوپر جو انسان چھوڑتا ہے اور اللہ کو اپنا کفا باللہ ولیہ اور کفا باللہ حسیبہ, اور جب اللہ کو ہم اپنا وکیل, اپنا دوست, اپنا ولی بنا لیتے ہیں, تو دیکھیں پھر ایسی ساری چیزوں کے بعد بے شک ذہن میں اگر ایک دھیان آیا تو وہ دوسرے راستے سے گزر جاتا ہے, وہ دل میں جگہ نہیں پکڑتا اور اس کی وجہ سے ہمارے معاملات چینج نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جو عمل صالحہ کرتے ہیں, اور صالحات میں نماز سب سے پہلے, اس کے بعد قرآن, اور قرآن میں دیکھیں بہت اہم چیز ہے یہ کہ اللہ نے پچھلے رکوع میں بھی اور ان آیات میں بھی فرمایا کہ جو اللہ کے حقوق کو پورا کرے اور اللہ نے جو روابط بتائے ان کو پورا کرے, اور اس کے بعد بتایا کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ اطمینان قلب دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فیملی, آپ فیملی کو لے کے چلتے ہیں, آپ فیملی کے حقوق پورے کرتے ہیں, لوگ آپ کو نہیں بھی دے رہے تو بھی آپ ان کو ان کا حق دے رہے ہیں, تو اللہ نے اس چیز اس کے بعد ذکر کیا کہ میں ان کو اطمینان دیتا ہوں, اور اطمینان میری یاد میں ہے. تو وہ سارے پروسیس کے بعد جب انسان کو ایسے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ میں تو لونلی ہوں, میں تو اکیلا ہوں, میرے ساتھ تو میری فیملی بھی نہیں کھڑی ہے, یا میرے ساتھ تو کوئی, تو وہ اطمینان اس کا اللہ ہوتا ہے. اب وہ اپنے عمل کو چینج نہیں کرتا, وہ کٹ آف نہیں کرتا کسی سے بھی, لیکن اس کو اطمینان دینے والی ایک ذات ہوتی ہے جو رات کو بھی دن کو بھی ہر وقت اس کو دیکھ رہی ہے, ہر وقت اس کے ساتھ ہے. اور بس دل میں اب تھوڑا سا جھانک اور اللہ کو موجود پائے گا, تو یہ اسی میں کمی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ بات نہیں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشرکین عرب جو ہیں، مکہ جو ہیں، وہ آپ کو یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں اور آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیشہ لوگوں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری قومیں گزر گئیں کہ وہ اللہ کو جھٹلایا انہوں نے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے چاروں طرف بھی آج دلیل مانگی جا رہی ہے، آج پروف مانگا جا رہا ہے، اللہ کے اوپر ہی آج سوال ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ نیچر سارا کچھ کر رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تھا، تو تم اطمینان رکھو اور تم اپنا کام کرتے رہو، اور تمہیں ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے لیے ایمان رکھا ہے تو انشاءاللہ ضرور اس کو ملے گا، لیکن اگر کوئی اس راستے سے، جو راستہ قرآن کا راستہ ہے، اس کے طرف نہیں آتا تو ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی زندگی گزار لے جس طرح باقی ساری قوموں نے گزاری، جس طرح اس سے پہلے کے لوگوں نے گزاری، اور آخر گزار کے وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ زندگی ہے کتنے ٹائم کی ہے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو صاف بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں انس کو میں نے اس کے سوا کسی اور چیز کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، یعنی وہ تو میرے ہیں، تو میرے لیے ہیں، وہ دنیا میں زندگی گزارنے گئے ہیں تو وہ عمل صالح لے کے انہوں نے بسانا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں کہ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پر وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کے اوپر جتنا انسان یقین کے ساتھ کہ بس ٹھیک ہے جی، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ وہاں پہ ناکامی نہ ہو جائے، وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ میرے کچھ چیز قبول نہ ہو، وہاں پہ مجھے کہا جائے کہ تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تھا، اس کا جو مقام تھا وہ اس کو نہیں دیا تھا، اس کا جو رابطہ تھا وہ تم نے منقطع کر دیا تھا۔ تو یہ کامیابی تو دنیا میں پھر کچھ بھی نہیں، جو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، یہ اس کے بدلے میں تو دنیا کا پیسہ سب کچھ ایک طرف۔ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں مائیکل جیکسن کا انتقال ہوا، اور کس طریقے سے ہوا یہ بھی ہمیں جانتے، کیا نہیں تھا اس کے پاس۔ تو دنیا کی یہ چیزیں ایسے ہی ایک ردی کی ٹوکری میں جانے والی ہیں، اور آپ کے پاس عمل الصالحات، وہ چیزیں جنہوں نے آگ سے بچانا ہے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہم یہاں دنیا میں کامیابیاں ڈھونڈ رہے ہیں، اور بعض کا تو ہمارے چاروں طرف جو بیچارے ہمیں خوشیاں دے رہے ہیں، ہمیں انٹرٹین کر رہے ہیں، ہمیں ہنسا رہے ہیں، ہماری ذہنی طور پہ کوئی پریشانی ہے تو ہم کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، اس سے ہم اپنا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے ابھی پچھلے دنوں وہ بھی خبر آ گئی کہ وہ خود ڈاکٹر، اور اتنا بڑا اس کا نام، اس کی اپنی بیٹی ڈاکٹر، اور نفسیاتی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، لیکن جب اب دیکھیں کہ اس کی موت کس طریقے سے ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دو ٹوک پورے قرآن میں اس چیز کو بتا دیا کہ اطمینان اگر کسی چیز میں ہے، نہ وہ ڈرگز میں ہے، نہ وہ نشے میں ہے، نہ وہ مارننگ پروگرامز میں ہے، نہ وہ ہینگ آؤٹ میں ہے، نہ وہ درجن بھر چوڑیوں میں ہے سونے کی، نہ وہ برینڈڈ کپڑوں میں ہے۔ دیکھو، تمہاری روح کو سکون میری یاد سے ملے گا، میرے ذکر سے ملے گا۔ اگر تم نماز انسان پڑھتا ہے، اس کے بعد اب اگر وہ خشوع والی کیفیت میں رہتا ہے نا، تو پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو موقع ملتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اللہ میں قرآن میں تھوڑا سا میرا پورا ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب مزید اس کو تھوڑا، اب وہ باہر نکلنا ہے، گھر میں کام ہے، کچن میں کام ہے،
کوکنگ کرنی ہے تو بھی اس کا دھیان اس اللہ کی طرف سے ہٹتا نہیں ہے. جیسے اس ماں کا دھیان اپنے بچے سے نہیں ہٹتا نا، جو گھر میں ہے گھوم پھر رہا ہے، ماں اپنے کام کر رہی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کی طرف دیکھ رہی ہے یہ کیا کر رہا ہے، اور پھر اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی دیر میں وہ کبھی کیلا کھلا دیا، کبھی کچھ اور دے دیا، کبھی کچھ اور دے دیا. تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے اب اس کو پورا واچ کر رہی ہوتی ہے. تو بالکل اللہ بھی بندے سے یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے کا دھیان مجھ سے ہٹے نہ. بے شک دنیا میں جو بھی چیزیں ہوں، جتنا بھی کچھ ہو، لیکن میرے بندے کا دھیان مجھ سے نہ ہٹے. تو وہ پھر ذکر کی دوسری صورتیں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں، اور وہ کبھی انسان سبحان اللہ کہتا ہے، کبھی کوئی کلمہ کا ورد کرتا ہے، کبھی درود شریف کا ورد کرتا ہے، کبھی استغفار کا ورد کرتا ہے، اور کبھی قرآن اگر اس کو کوئی حفظ ہے تو. اور جو ہمیں تھوڑی سی، اب دیکھیں یہ ہم شاید ویسے گنگنا لیں، لیکن قرآن کی کوئی صورت یوں ہمیں پڑھنا تو بڑا مشکل لگتا ہے. نہیں میری اتنی اچھی تلاوت نہیں ہے. تو کبھی اکیلے میں ویسے کبھی ٹرائی کریں کہ تھوڑا سا اونچی، اور یہ اونچی نمازوں میں پڑھتے تھے صحابہ تو جبھی تو کافر سنتے تھے اور ان کو اتنا مزہ آتا تھا. تو آپ اس کو کر کے دیکھیں. اور اگر نماز میں تھوڑا سا اونچی اکیلے ہیں، جیسے کمرے میں نہیں ہے گھر میں کوئی، تو آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے جیسے آپ کا دل کر رہا ہے ویسے آپ چیزوں کو کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اونچی آپ نماز میں پڑھیں. ہو سکتا ہے ویسے پڑھیں تو بچے کہیں ماما کیا ہو گیا آج آپ کو، شوہر کہے بھی کیا ہو گیا، آہستہ پڑھو. تو لیکن جب اکیلے ہوں، اور کبھی آپ یہ پریکٹس کر کے دیکھیں کہ کوئی آپ صورت کو تھوڑا اونچی پڑھ رہے ہیں تو آپ کی اٹینشن بہت زیادہ اس میں آ جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ میری اتنی عبور ہو جائے، کیونکہ ہم دل میں یا زبان میں جب پڑھتے ہیں تو ہمارا اتنا فوکس اس طرح اونچی آواز میں، پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بہت مسٹیک کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کے سینے میں قرآن نہیں، اس کی مثال اجڑے ہوئے گھر کی سی ہے. اب ذرا سا کسی ایسے گھر میں جا کے دیکھیں جو بند پڑا تھا، اپنا ہی گھر اگر ہم 15 دن کہیں چلے جائیں اور واپس آئیں تو کیا ہوتا ہے، منہ میں پانی ڈالنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا صاف کر لیں، بیٹھنے کے قابل کر لیں، مٹی بند. اور اگر تھوڑا سا سال پورا رہ کے تو پھر تو جالے لگے ہوئے ہیں، اور بالکل ایسے عجیب ہوتا ہے کہ بس زندگی نہیں ہے گھر میں. تو ایسے گھر میں تو میرا اور آپ کا دل نہیں کرتا. پھر پہلے سے ہی ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھی ہم ان دنوں میں آنا ہے، صفائی کروا دینا، کسی اپنے جاننے والے کو چابی دے کے جاتے ہیں کہ بھی صاف ستھرا کر دینا. تو اجاڑ گھر میں تو ہمارے جانے کو دل نہیں کرتا. اور اگر کہیں کوئی ویرانے میں ایسی جگہ ہو، ہمیں کوئی ضرورت پڑ جائے اور اجاڑ گھر ہو، تو ہم تو اس کے قریب نہیں جاتے. نہیں یہاں پتہ نہیں کیا، یہاں دل نہیں ماننا، میرا نہیں دل کر رہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، بس یہاں سے چلیں. تو ایسا کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا اپنا دل وہ اجاڑ گھر بنا ہوا ہے، کہ نہ کوئی اللہ کا فرشتہ آتا ہے. اور کتنی جگہوں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کو نازل کرتا ہوں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اور فرشتے سکینت لے کے آتے ہیں. تو میرا اگر سینہ اللہ کی یاد سے، اس قرآن سے خالی ہے تو پھر کیسے مجھے سکون ملے گا کہاں سے؟ سکون تو دینے والی چیز ہی قرآن ہے، تو پھر مجھے کہاں سے سکون ملے گا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اور آج پہلے ایسا ہوتا تھا، صبح کے ٹائم ایک آواز آتی تھی گھروں سے، ہمارے اپنے بزرگ گھروں میں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. لیکن اب آپ بتائیں کہ کہیں آپ، ہاں یہ ہے کہ وہ ہم آن کر دیتے ہیں موبائل کو، کیسٹ لگا دی، ٹی وی کھول دیا اور وہاں پہ تھوڑی کوئی خاص صورت لگا دی، اور اس کا مقصد بھی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بلیسنگ، اور کوئی سورہ یاسین لگا دو، اور فلاں سورہ واقعہ شام کو لگا دو، اور عشاء کے بعد سورہ ملک. تو یا کبھی کبھی خود بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن یوں جو جس مقصد سے یہ قرآن آیا تھا، کیا وہ مقصد مجھے پتہ ہے؟ کیا اس کے لیے میں نے اس قرآن کو اس طرح ہاتھوں میں تھاما ہے؟
اپنے گھروں کو اس سے روشن کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو گویا کہ میرے اور آپ کے گھر اگر یہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو قبرستان ہے, اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا تو قبرستان ہے, اور ہم ان کو سجانے میں لگیں. یعنی اگر تھوڑی بندہ سوچ کی آنکھ سے دیکھے, شعور کی آنکھ کھول کے دیکھے, تو یہ جتنے لیوش گھر اور سجے ہوئے بنگلو ہیں, یہ سارا کچھ اصل میں تو قبرستان ہے. اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے, اللہ کی یاد نہیں ہے, اور صبح و شام اللہ کی نافرمانی اور شیطانی گانے بجانے. اب دیکھیں, شام ہوتی ہے تو رات ہوتی ہے تو ٹی وی بند ہوتا ہے, اور صبح ہوتی ہے تو آنکھ کھلتے کے ساتھ ہی وہ ناشتہ اس کے سامنے بیٹھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میرے اور آپ کے گھر, میرے گھر ویران ہے تو میرا دل کیسے آباد ہوگا؟ تو کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ کوئی سرکل بنائیں, کوئی ایسی اللہ کے ساتھ کچھ ایسی پلان کریں, دوستی کریں, اس کا ذکر اس طریقے سے کریں کہ لگے کہ یہ زندہ ہیں, ہم زندہ ہیں, ہمارے اندر روح جو ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب اللہ کا ذکر ہو اور بالکل یعنی پورے شعور کے ساتھ جب ہم اللہ کو بات کرتے ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں, اور تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دل نہ نرم ہو, آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں جب ہم اللہ سے دعا مانگیں. آپ اس چیز کو بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ جب ہم سوچ کے ساتھ, بے شک ہم عربی میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہے, لیکن پورے شعور کے ساتھ کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اللہ سے, اللہ مجھے یہ چاہیے, اللہ مجھے اس سے بچنا ہے, اللہ مجھے یہ چیز ہرٹ کر رہی ہے. تو جب ہم وہ چیز بار بار اپنے الفاظ میں بے شک کہتے ہیں, ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں, ہم اللہ کے آگے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب ہمارے دل موجود نہیں ہوتے, خشوع کا حال نہیں ہوتا, تو آپ بڑی بڑی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں عربی کی, لیکن وہ دل پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی. تو دل کی موجودگی, دل کی حضوری, میں جو کہہ رہی ہوں مجھے پتہ ہو. ہم بچوں کو نہیں کہتے ہیں آپ دیکھ تو ٹی وی رہے ہو, میں آپ کو اتنی دیر سے بلا رہی تھی, آپ سن ہی نہیں رہتے. تو جب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے خیال یا تو ایسا ضرور تھوڑا سا ٹائم نکالیں جس میں آپ اللہ سے بس بیٹھ کے ایک ہی جملہ بولتے رہیں, ایک ہی دعا مانگتے رہیں, لیکن آپ کی توجہ بن جائے. جب یہ توجہ بنے گی نا, پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے دل کو کیسے اطمینان سے بھر جائے گی. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے میری زبان بھی تر ہو, اللہ کا ذکر میرے عمل سے بھی ظاہر ہو, اللہ کا ذکر میرے گھر میں بھی گونجے اور اس کی آواز میرے آس پاس کے لوگ بھی سنیں, اور اللہ کے اس ذکر کو بلند کرنے کے لیے میری کوششیں بھی ہوں. آج آپ دیکھیں یعنی شیطانی آوازوں کو, شیطانی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں چاروں طرف. لیکن اللہ کی اس کتاب کو بالکل پس پشت آج ہم ڈال کے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے نکل رہے ہیں. ہمارے بچے اپنی دنیا, اللہ نے تھوڑی ٹائم کے لیے روکا ہے, رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, تھوڑا سا شاید ہمارے سوچنے کے لیے یہ ٹائم دیا ہے کہ شاید غور و فکر کرنے کے بعد دوبارہ میری طرف پلٹ آؤ, شاید غور و فکر سے تمہارے سامنے دوبارہ راستے کھل جائیں اور میری طرف آ جاؤ اور میری طرف پلٹ آؤ. اور ورنہ تو آپ دیکھیں کہ آج جو حالات ہیں تو وہ تو مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہے. قرآن میں سورہ صف میں اللہ فرماتے ہیں حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. اور وہ کیا ہے کہ تؤمنون باللہ و رسولہ, ہم کہیں گے ہم تو اللہ مانتے ہیں آپ کو اور آپ کے رسول کو, لیکن اللہ نے آگے فرمایا وتجاہدون فی سبیل اللہ, اور تم اللہ کے راستے میں کوششیں کرو باموالکم و انفسکم, اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. اب مال تو میرا سارا دنیا بنانے میں لگ رہا ہے, جانیں تو میری اور آپ کی زیادہ سے زیادہ دنیا کے کمفرٹ میں اور دنیا کی لگژریز کے لیے ان کو اویل کرنے کے لیے لگ رہی ہیں. یعنی بڑی محنت ہوئی ہے, اور آج تو پہلے تو مرد یہ سارا کرتے تھے کہ دنیا بنانی ہے, گھر والوں کو ایک آسائشوں میں رکھنا ہے. حالانکہ آسائشوں کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا نہیں کیا گیا,
اسلام ضروریات زندگی پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اسلام سامان تعیش میں پڑھنے کے لیے اور اس کے لیے دن رات کھپنے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ لیکن یہ تو آج لبرلزم اور سوشلزم ان کے یہ نعرے ہیں کہ حصول آسائش کے لیے انہوں نے صرف مردوں کو نہیں، آج خوبصورت نعروں کے ذریعے عورت کو بھی باہر نکال دیا کہ ٹھیک ہے اپنی زندگی بناؤ، اپنے لگژریز جو تم نے سوچی ہوئی ہیں اپنے لیے ان کو پورا کرو، اویل کرو۔ اب آج جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ یہ نہیں کہتا الحمدللہ، وہ کہتے ہیں میرے پاس آلٹو کے پیسے کب آئیں گے۔ جس کے پاس آلٹو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ الحمدللہ بس ٹھیک ہے، بہت اچھے سے اللہ نے رکھا ہے، نہیں وہ اس سے بڑھ کے کرولا کی سوچ رہے کہ وہ کب آئے گی میرے پاس۔ تو ہماری سوچ جو آج ہے یہ بالکل بس دنیا کا پیسہ، دنیا کا سرمایہ، زیادہ سے زیادہ کمفرٹ، یہ چیز مجھے مل جائے، اور اس کے لیے پہلے مرد وہ سارا کچھ کر رہے تھے، اور ان کی تو یہ چیز ان کے اوپر تو اللہ نے یہ بوجھ ڈالا تھا، لیکن میں اور آپ بھی اسی ریس میں آ گئے۔ عورت بھی آج اسی لیے گھر سے باہر نکل آئی کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی زندگی آسان ہے۔ آج ہماری بچیاں کہتی ہیں کہ نہیں، ہم نے شادیاں نہیں کرنی جب تک ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارے پاس اپنی ساری ضروریات زندگی کے لیے انف پیسہ نہیں ہوگا، اور اس انف کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو فائر کمز ہوم، آج آگ ہمارے گھروں میں آ گئی، اور اس آگ نے جب میرے اور آپ کے دلوں کو جلانا شروع کیا، اب ہم سوچتے ہیں کہ کیسے ٹھنڈا کریں، کیسے اطمینان ملے، چلو پیپسی پی لو، چلو چل کولڈ ڈرنک چاہیے مجھے، آئس کریم کھا لو، یعنی اب ہم ان چیزوں کے ذریعے سے سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کریں۔ تو اندر کی آگ، نہ ہمارے گھروں کی آگ ٹھنڈی ہوگی، نہ ہمارے اندر کی یہ فائر بجھ سکتی ہے۔ اس کو تو صرف اللہ کی یاد بجھا سکتی ہے، اس کو تو صرف اللہ کی محبت ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ اور بس اللہ سے دعا ہے، اللہ سے التجا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں تو سب کچھ دیا، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ آپ نے کون سی کمی ہمارے لیے کی ہے، ہم تو پتہ نہیں جواب کیسے دیں گے اتنی نعمتوں کا۔ اور اس کے بعد بھی اللہ ہمیں پریشانی ہو، ہمیں انزائٹی ہو، ہم تکلیف میں ہوں، ہمارے دل بے چین ہوں، تو پھر اللہ یہ آپ کی پکڑ ہے، اللہ یہ آپ کی طرف سے پھر آزمائش ہے، یہ پیسہ بھی آزمائش ہے، یہ شوہر بھی آزمائش ہے، یہ گھر بھی آزمائش ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے سے قریب کر لے، اپنے ذکر سے مجھے اور آپ کو تر رہنے والی زبان عطا کرے، تر رہنے والا دل عطا کرے، اپنے ذکر کے اوپر صبح و شام کرنے والے دن رات عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اوپر رحم کا معاملہ کرے، اور سب لوگوں کے اوپر، اور ہر طرف جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ جو بیماریاں ہیں، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمارے بچوں کو بچا لے۔ اللہ ایک بیماری جسمانی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اللہ ایک ہماری روح ختم ہو گئی، اللہ ہماری روح کو کینسر ہو گیا، لیکن اس روح کے کینسر کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ جی ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں اپنے ذکر قریب کر دیجئے، اللہ ہمیں اپنی یاد ہر وقت دل میں، اللہ اس قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ آباد کرنے والا دل دے دیں۔ مولا کریم ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو بچا لے، اللہ ہماری نسل کو بچا لے، اللہ شیطان کے ہر بین کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہیں، اللہ تجالی فتنہ ہر طرف سے، اللہ ان کو خوبصورت چیزیں دکھا دکھا کر اللہ آپ سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں، اللہ آپ تو عظیم ہیں، اللہ آپ تو رحیم ہیں، اللہ آپ تو کریم ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کو بچا لیجئے، اللہ امت مسلمہ کو بیدار کر دیجئے، اللہ امت مسلمہ کو اپنے کام کی سمجھ دے دے، شعور دے دے، یا اللہ ہمیں کھڑا کر دے، اللہ ہماری جتنی زندگی ہے
مولا کریم ہم آپ کے نام آپ کا ذکر بلند کرتے ہوئے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دے دیجئے۔ یا ربی جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں سکون دے دیجئے۔ یا ارحم الراحمین یا پاک پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ ربی جس کی جو دعا ہے اللہ اس کو وہ عطا کر دیجئے، جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دیجئے۔ اللہ جو بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔